السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو اسلامک انٹرسٹ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ان کی ولادت کے بارے میں اور بت پرستی کے خلاف ان کی تبلیغ اور نمرود کی طرف سے ان کے آگ میں پھینکے جانے کا واقعہ۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا۔ بابل کا موجودہ نام عراق ہے۔ نمرود ایک انتہائی مغرور انسان تھا۔ جب اس کے اقتدار کا دائرہ وسیع ہونا شروع ہوا تو اس نے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ اس کی پرستش کریں، کیونکہ لوگ پہلے ہی بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ لوگوں کو اس گمراہی اور ضلالت کی زندگی بسر کرتے ہوئے ایک عرصہ گزر چکا تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی رہنمائی کے لیے اپنا نمائندہ بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ ایک نجومی نمرود کے دربار میں بڑا اونچا مقام رکھتا تھا۔ ایک روز اس نے نمرود سے کہا کہ جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ نمرود کی اجازت پر نجومی نے کہا کہ آپ کی سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بت پرستی کو ختم کر دے گا اور لوگوں کو اپنے دین کی جانب بلائے گا اور آپ کی حکومت ختم کر دے گا۔ یہ سن کر نمرود نے اپنے دربار کے دوسرے نجومیوں کو دیکھا۔ سب نجومیوں نے پہلے نجومی کی تائید کی۔ نمرود یہ سن کر دل ہی دل میں گھبرایا اور پھر اس نے حکم دیا کہ عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے تاکہ کوئی بچہ وجود میں نہ آ سکے، اور حکم دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ نمرود کے منہ سے اس حکم کا نکلنا تھا کہ بابل میں پیدا ہونے والے 1,00,000 سے زائد بچے قتل کروا دیے گئے۔ نادان نمرود یہ سمجھتا تھا کہ ان ہیلوں سے وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے آگے بند باندھ سکے گا۔ اسی ملک بابل میں ایک خاتون تھی جن کا نام تاریخ میں نونا بتایا گیا ہے۔ نونا اس وقت حاملہ تھی، لیکن ان کے حمل کے آثار کو اللہ نے چھپا دیا۔ جب اس بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو وہ نمرود کے کارندوں کے خوف کی وجہ سے شہر سے باہر چلی گئی اور وہاں پہاڑ کے اندر ایک غار میں پناہ لے لی۔ اسی غار کے اندر انہوں نے اس بچے کو جنم دیا اور بچے کو وہاں لٹا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے خدا، میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس غار میں لٹا کر جا رہی ہوں، ان ظالموں سے تو ہی اس کو بچانا جو معصوموں کے خون کے پیاسے ہیں۔ انہوں نے بچے کو پیار کیا اور غار کے دہانے کو پتھروں سے بند کر کے شہر کی طرف واپس لوٹ گئیں۔ پھر دوسرے دن غار میں اپنے بچے کو دیکھنے آئیں تو دیکھا کہ ان کا بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے اور اس کے انگوٹھے سے دودھ جاری تھا۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے سے دودھ جاری کر دیا تھا اور یوں ان کو غذا پہنچتی رہی۔ اس غذا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دن میں اتنا بڑھتے تھے جتنا کہ کوئی بچہ مہینے میں بڑھتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی ماں آپ کو دیکھنے کے لیے روزانہ غار میں چلی آتی۔ آپ علیہ السلام 2 سال کے ہو گئے تو باتیں کرنے لگے، اور جب آپ کی عمر 7 سال کو پہنچی تو آپ کی والدہ آپ کو بڑی بڑی باتیں اور اخلاق سکھانے لگی، کمزوروں کی مدد کرنے کا طریقہ سکھاتی اور اللہ کے پیغمبروں کے قصے سناتی۔ مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ جس بچے کی تعلیم اور تربیت میں لگی ہوئی ہیں وہ خود ایک پیغمبر ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 13 سال اسی غار میں گزارے۔ ایک دن انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں، مجھے بھی اپنے ساتھ شہر لے چلیں، لیکن ان کی ماں نے کہا کہ بیٹا، وہاں تمہارے لیے خطرہ ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کے ٹائم غار سے نکل کر شہر میں داخل ہو گئے۔ شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چچا تھا جس کا نام آزر تھا۔ وہ لکڑی اور پتھر کے بت بناتا تھا۔ وہ ان بتوں کو خود بھی پوجتا اور لوگوں کے ہاتھوں فروخت بھی کیا کرتا تھا۔ اس طرح اس کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا۔ آزر کے بیٹے بھی بت فروشی کیا کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکلے اور شہر میں اپنے چچا کے پاس پہنچے تو آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ بت فروخت کرنے کے لیے بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے گلے میں رسی باندھی اور انہیں گھسیٹتے ہوئے لے گئے، جس سے وہ مٹی، کیچڑ اور کوڑے کرکٹ سے آلودہ ہو گئے، اور پھر آواز لگائی کہ اے لوگو، آؤ، مجھ سے وہ بت خریدو جو بے جان ہے اور کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بتوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سلوک بت پرستوں کی نظر میں بے حد توہین آمیز تھا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے پوچھا کہ چچا جان، آپ لکڑی اور پتھر کے بت بناتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ بول سکتے ہیں، نہ ہی آپ کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آزر نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیا تم ہمارے خداؤں کے مخالف ہو؟ آئندہ اس طرح کی بات اپنی زبان پر نہ لانا ورنہ تمہیں سزا ہوگی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ عبادت کے لائق نہ تو نمرود ہے اور نہ ہی یہ بت ہیں، لائق عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ساری دنیا کو پیدا فرمایا ہے اور وہی اس کا مالک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اور پیغام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا۔ لوگ ان کی بات کو بہت غور سے سننے لگے۔
جب اس کی شہرت نمرود تک پہنچی تو اس نے اپنے دربار کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون نوجوان ہے جس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے۔ درباری بولے کہ اس کا نام ابراہیم ہے جو آزر کے گھر میں جوان ہوا ہے۔ نمرود نے حکم دیا کہ اسے فوراً میرے سامنے پیش کیا جائے۔ نمرود کے بھیجے ہوئے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں نمرود کا پیغام پہنچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس پہنچے تو نمرود نے پوچھا کہ نوجوان، تم جس خدا کی بات کرتے ہو وہ کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور اس نے ایک ایسے مجرم کو آزاد کرنے کا حکم دیا جسے موت کی سزا سنائی جا چکی تھی، اور ایک ایسے آدمی کو پھانسی دے دی جس کا کوئی جرم نہیں تھا۔ پھر کہنے لگا کہ اب بولو، میرے خدا ہونے پر تمہیں کیا شک ہے؟ میں بھی تو جب چاہوں جسے چاہوں زندگی بخش دوں اور جب چاہوں جسے چاہوں موت دے دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو سچا ہے تو جس کو قتل کیا ہے اسے زندہ کر کے دکھا۔ فرمایا، میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود سے ان سوالات کا کوئی جواب نہ بن پڑا اور وہ شرمندہ ہو گیا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے نمرود سے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جاؤں کیونکہ یہ ابھی ناسمجھ ہے۔ آزر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ اسے گھر جانے کی اجازت دے دیں، میں اسے بتوں کی اور آپ کی توہین سے باز رہنے کا پابند کروں گا۔ تو نمرود نے کہا کہ میں تمہاری خاطر اسے زندہ چھوڑتا ہوں اور اسے معاف کرتا ہوں، لیکن آئندہ اگر اس نے کوئی ہنگامہ کھڑا کیا تو میں اسے زندہ جلا دوں گا۔ حضرت ابراہیم اس واقعے کے بعد بھی اپنے مشن سے باز نہ آئے، اور ایک دن انہوں نے آزر سے کہا، آخر یہ بت کیا ہیں جنہیں آپ خود بناتے ہیں، خود ہی پوجتے ہیں اور خود ہی ان کو خدا مانتے ہیں؟ آزر یہ بات سنتے ہی بگڑ گیا اور اس نے کہا کہ ابراہیم، فوراً میرے گھر سے نکل جاؤ، میں تمہاری شوخی مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہوئے وہاں سے نکل پڑے کہ چچا جان، آپ نہیں مانتے تو میں چلا جاتا ہوں، لیکن میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ان بتوں یا نمرود سے نہیں ڈرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے گھر سے الگ کوئی انتظام کر لیا اور وہاں چلے گئے، لیکن اپنے قول کے مطابق صرف ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے رہے اور بتوں کی خدائی کا انکار کرتے رہے۔ بابل کے لوگ ہر سال ایک بت بنایا کرتے تھے اور اس دن کچھ خصوصی مراسم انجام دیا کرتے تھے اور سارا دن شہر سے باہر گزارتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے ساتھ جانے سے انکار کیا اور عذر پیش کیا کہ وہ بیمار ہیں۔ بعد میں ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس گئے جن کے سامنے وہ سارا کھانا پڑا تھا جو لوگ وہاں لائے تھے۔ انہوں نے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے سامنے اتنا کھانا پڑا ہے، اسے کھاتے کیوں نہیں؟ اس کے بعد انہوں نے پوری قوت سے ہتھوڑا مار کر ان بتوں کو توڑ دیا۔ انہوں نے تمام چھوٹے بتوں کو توڑ دیا لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ لوگ اسی کی طرف رجوع کریں۔ چھوٹے تمام بتوں کو توڑ کر کلہاڑا اس بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا۔ مشرکین میلے سے لوٹے تو دیکھا کہ ان کے سارے معبود اوندھے منہ ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں، ان کے تمام معبودوں کو توڑ دیا گیا تھا۔ وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو گیا، کہنے لگے کہ یہ کام کسی ظالم کا ہے، اس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے۔ اس وقت انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خیال آیا، کہنے لگے کہ وہ نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے، اسے ہم نے بتوں کی مذمت کرتے ہوئے سنا ہے۔ اللہ کی قدرت کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مقصد تھا وہ خود بخود پورا ہو رہا تھا۔ لوگ مشورہ کر رہے تھے کہ سب کو اکٹھا کرو، پھر اسے بلاؤ اور اسے سزا دو۔ تمام اہل باطل چھوٹے بڑے سب جمع ہو گئے اور کارروائی شروع ہوئی۔ کہنے لگے کہ ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم اپنے معبودوں سے کیوں نہیں پوچھتے؟ ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر وہ سب سوچ میں پڑ گئے اور پھر کہنے لگے کہ ہم نے بڑی غلطی کی جو اپنے معبودوں کے پاس کسی کو حفاظت کے لیے نہیں چھوڑا۔ اس قدر واضح بات محسوس کر کے بھی وہ ایمان نہ لائے، بلکہ شیطان ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہا، اور انہوں نے غور و فکر کر کے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تمہیں علم نہیں کہ یہ بے زبان ہیں، یہ تو بول بھی نہیں سکتے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تو پھر تم اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہیں کوئی بھی نفع نہ دے سکے اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکے؟ تعجب ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، کیا تمہیں بالکل بھی عقل نہیں؟ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پر ساری حقیقت واضح کر دی۔ پھر ان سے فرمایا، تم ان کی پوجا کرتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو، یعنی ان کا تو یہ حال ہے کہ تم نے خود ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور پھر ان کی عبادت کرنے لگے، جبکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ نے بنایا ہے۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بڑے غور سے سنی اور پھر کہنے لگے کہ یہ نوجوان سچ کہتا ہے، سچ مچ ان مٹی، لکڑی اور پتھر کی مورتیوں میں آخر کیا طاقت ہے؟ لیکن ایک آدمی کے دل پر آپ کی باتوں کا
الٹا اثر ہوا، اور وہ بولا کہ تمہاری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے خداؤں کا یہ حشر تم ہی نے کیا ہے، اور اگر تمہیں چھوڑ دیا جائے تو آج تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، کل کو تم ہمارا پورا بتخانہ ہی گرا دو گے، اسی لیے تم جیسے انسان کو زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جو لوگ اس وقت وہاں موجود تھے وہ اس شخص کی باتوں کو غور سے سن رہے تھے۔ یہ شخص نمرود کا بھیجا ہوا جج تھا۔ لوگ وہاں کھڑے اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں اس نوجوان کے لیے کیا سزا تجویز کی جاتی ہے۔ اس سزا کو سننے کے لیے انہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا، اور جج بولا، ابراہیم، تمہارے لیے سزا ہے کہ تمہیں زندہ جلا دیا جائے اور تمہاری خاک ہوا میں اڑا دی جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے فیصلے سے نہیں ڈرتا، زندگی اور موت کا مالک میرا اللہ ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حق ہے، اور میری بات کو میرا اللہ جانتا ہے۔ جج نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو فیصلہ سنایا، نمرود نے اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے فوری تیاریاں شروع کر دیں۔ اس نے اس شہر اور ارد گرد کے علاقوں میں اعلان کروا دیا کہ ہمارے بتوں کی توہین کرنے والے نوجوان کو زندہ جلانے کے لیے سب لوگ ایندھن جمع کریں۔ ادھر بت خانے کے پجاریوں نے بھی یہ اعلان کر دیا کہ جو لوگ ہماری اس مراد کے پورا ہونے کے لیے ایندھن جمع کریں گے ان کی دلی مرادیں بھی پوری ہوں گی۔ اس اعلان کو سن کر لوگوں نے زیادہ سے زیادہ ایندھن اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر لیا گیا۔ لوگوں نے ایندھن کے لیے لکڑیاں جمع کر کے ایک جگہ ان کا ٹال لگا دیا اور اس کو آگ لگا دی گئی۔ جب شعلے بھڑکنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے نکال دیا گیا۔ جب انہیں اس میدان میں لایا گیا جہاں آگ جل رہی تھی تو آپ علیہ السلام اس آگ کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اونچے مینار کو بھی دیکھا جو میدان سے کچھ فاصلے پر تیار کیا گیا تھا، جس میں ایک خوبصورت کمرہ تھا جس میں نمرود اور اس کے ساتھی بیٹھے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ آگ اتنی شدید تھی کہ اس کے اوپر کوئی پرندہ اڑ نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو ان لوگوں کو یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ اب ابراہیم کو اس آگ میں کیسے پھینکا جائے۔ اس دوران شیطان نے لوگوں کے دماغ میں منجلیف کا تصور ڈالا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ منجلیف دنیا میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بنائی گئی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیف کے ذریعے آگ میں ڈالا گیا۔ اس وقت کائنات کی ہر شے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی التجا کی۔ زمین نے کہا، پروردگار، مجھ پر سوائے ابراہیم کے تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے، کیا تو راضی ہے کہ لوگ اسے جلا دیں؟ فرشتوں نے بھی کہا کہ تیرے خلیل ابراہیم کو لوگ جلاتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، اگر مجھ سے وہ مدد طلب کرے گا تو یقیناً میں مدد کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار عالم سے دعا کی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا میں ملاقات کی جب وہ منجنیق سے نکل چکے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے ابراہیم، مجھ سے کوئی حاجت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم سے کوئی حاجت نہیں ہے، عالموں کے پروردگار سے میری حاجت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ سرد ہو جا، اور اس کے ساتھ ہی آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور وہاں جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو میں مشغول ہو گئے۔ ان کے چاروں طرف پھول اگ گئے۔ کہتے ہیں کہ جب آگ چل رہی تھی تب چھپکلی آگ کو پھونک مارتی اور مینڈک اس پر پانی لا کے ڈالتا تاکہ آگ کو بجھا دے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ سرد ہو جا تو 3 روز تک دنیا کی تمام آگ میں حرارت باقی نہیں رہی تھی۔ اور یوں اللہ نے اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ سے محفوظ رکھا۔ یہ سب دیکھ کر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہا کہ نوجوان، تعجب ہے کہ تمہارا حکم آگ پر چلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ تمام میرے خدا کی قدرت ہے۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، لیکن وہ آپ کی باتوں کو پھر بھی تسلیم کرنے کے لیے راضی نہ ہوا۔ نمرود کو لگا کہ کہیں لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں۔ اس نے فوراً لوگوں کو لالچ دے کر اور کچھ ڈرا دھمکا کر بہکایا، اور اس کے بعد حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہر بدر کر دیا جائے تاکہ کوئی شخص ان کا پیروکار نہ بن سکے اور ان کا دین اختیار نہ کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی نمرودیوں کے ساتھ ان کے شہر میں رہنے پر خوش نہ تھے، چنانچہ انہوں نے اپنی بکریاں اکٹھی کی اور شہر سے باہر چلے گئے۔ آگ سے نجات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دین کی دعوت دی تھی، لیکن اس نے کہا کہ میں تمہارے خدا سے جنگ کروں گا، اور ایک روز مقرر کیا۔ اس روز نمرود اپنا بے تحاشا لشکر لے کر میدان میں آیا، اور دوسری جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام حق کی راہ میں اکیلے کھڑے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنے مچھروں کو بھیجا کہ فضا آلودہ ہو گئی، اور وہ مچھر لشکر والوں پر حملہ آور ہوئے اور ان کے سر اور ان کے ناک میں چمٹ گئے۔
یہاں تک کہ سب کے سب بھاگ گئے۔ نمرود بھی ذلیل اور رسوا ہو کر واپس آیا، لیکن پھر بھی ایمان نہ لایا، تو خدا نے ایک کمزور سے مچھر کو حکم دیا کہ اس کے دماغ میں گھس جائے۔ مچھر اس کے دماغ میں داخل ہوا اور اس کے دماغ کو کاٹنے لگا۔ وہ اس قدر بے چین ہوا کہ اپنے آدمیوں سے کہا کہ اس کے سر میں ماریں، شاید اس طرح سے اس کو راحت ملے۔ اسی حالت میں 40 سال گزرے، لیکن وہ ایمان نہ لایا اور بالآخر وہ اسی حالت میں مر گیا۔